अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। शबर जैदी के इल्जामात पर असद उमर साहब आज अपना रद्द अमल देंगे। इसके साथ साथ चूंकि अब केयर टेकर सेटअप का वक्त करीब आ रहा है, साथ हम देख रहे हैं कि नए नए इल्जामात, नए नए इंकशाफात हो रहे हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में उन तमाम इल्जामात और सवालात का जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे असद उमर साहब से। इसके बाद निगरान वजीर आजम के लिए 5 नाम जेर गौर है। वो कौन से नाम है ये तो भी खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन उसमें इसहाक डार साहब नहीं है। एटलीस्ट ये हमारी सोर्सेज कंफर्म कर रही हैं। खुर्शीद शाह साहब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे पूछेंगे कि मुशावरती अमल कहां तक पहुंचा। आखिर में मर्द सियासतदानों का खवातीन से मुतालिक जो नाजेबा रवैया है, इट्स अबाउट टाइम कि इसको खत्म होना चाहिए। क्लास ऑफ 1985 को रिटायर होकर नए नौजवान आवाजों के लिए जगह बनानी चाहिए। आगाज करते हैं इलेक्शन के लिए जो केयर टेकर सेटअप बनना, इससे पहले दबाव बढ़ता जा रहा है। तमाम सियासी जमातों की तरफ से हम देख रहे हैं कि काफी सख्त बयानबाजी हो रही है। ख्वाजा आसिफ साहब अपने इंकशाफात लेकर इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर जलवा फरोज हैं। शबर जैदी साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया, उसके अंदर उन्होंने काफी दावे किए। इन तमाम सूरत हाल के ऊपर आज हमें असद उमर साहब ज्वाइन कर रहे हैं बराह रास्त, साबिक वजीर खजाना पीटीआई कराची से। काफी सारे सवाल जमा हो गए असद साहब आपके लिए। मेरा ख्याल है आगाज करते हैं कल शबर साहब के इंटरव्यू से। पहले उसका बिट चलाते हैं जहां पर उन्होंने ये कहा कि एक फोन कॉल हुई, उस फोन कॉल में पता चला कि मुल्क तो डिफॉल्ट करने वाला है। जो आपको पता था, शबर साहब को अंदाजा था, लेकिन पीएम साहब को नहीं पता था। और उस फोन कॉल के बाद असद उमर साहब को हटा दिया गया। एक तो है ये स्टोरी कि असद उमर साहब को हटाने की वजह ये थी। एक और स्टोरी सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब ने कुछ अरसे पहले टेलीविजन पे बताई कि किन वजूहात की वजह से असद उमर साहब को हटाया गया। उन्होंने कहा जनरल बाजवा साहब जो थे उन्होंने चार्जशीट पेश की थी। ये दोनों वर्जन्स जो हैं हम आपको सुनाना चाहते हैं, फिर असद साहब से पूछेंगे कि आज बता ही दें क्यों उनको हटाया गया था उस वक्त 2019 में। पहले जरा सुनिए। ये बात है 7 या 6 अप्रैल 2019। मैंने 3 स्लाइड बनाई, उनको समझ मैंने कहा सर ये पोजीशन है, तो कहते यार ठीक कहते। उसने फोन किया असद को, उसने कहा असद ये तो ये कह रहे हैं। उसने कहा ठीक कह रहे हैं। उसके बाद 3 दिन बाद आपको पता है आपको चेंज करना पड़ गया। आपको 3-4 दिन बाद असद उमर साहब को रिप्लेस किया, चेंज किया गया ना। कि जनरल बाजवा साहब ने जब असद उमर साहब IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, वाशिंगटन में थे, तो जनरल बाजवा साहब ने हमारे सामने टेल के साथ एक पूरा केस पेश किया असद उमर के खिलाफ। इसकी जगह पे हफीज शेख या शौकत तरीन में से कोई एक आदमी होना चाहिए, और विद इन 24 आवर्स असद उमर साहब जो हैं वो तब्दील हो गए थे। IMF है वो ये पाकिस्तान की हुकूमत से कह रही थी कि पाकिस्तान में जो CPEC के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डिटेल का हमें नहीं पता, हमें डिटेल बताएं। तो असद उमर साहब थोड़ा रेजिस्ट कर रहे थे, तो शायद ये वो वन ऑफ द रीजंस थी जिसकी वजह से असद उमर साहब को हटवाया गया। जी असद साहब, ये 2 बिल्कुल मुख्तलिफ वर्जन्स हैं। आज आप बता दीजिए कि वो क्या वजूहात थी जो 2019 में आपको हटाया गया आपकी पहली वजारत से। अच्छा, इसका जवाब जो है मैं कई दफा दे चुका हूं। देखें, पाकिस्तान के अवाम ने मैंडेट दिया था इमरान खान को। तवक्कुआत भी इमरान खान से थी, जिम्मेदारी भी इमरान खान की थी। तो इसलिए उन्होंने किस टीम को खिलाना है, किसको अपने काबीना में लेना है, किसको नहीं लेना, इसका मुकम्मल इख्तियार इमरान खान साहब के पास था। इमरान खान साहब को ये लगा कि इस तब्दीली से और मजीद परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है, उन्होंने तब्दील कर दिया। पता नहीं ये 4 साल से असल वजूहात क्यों ढूंढी जा रही हैं। बाजवा साहब को तो मैं नहीं कमेंट कर सकता उसके ऊपर, तो या बाजवा साहब बता सकते हैं या इमरान खान साहब बता सकते हैं कि ऐसा कोई उनका उसमें था या नहीं था। लेकिन शब्बर भाई का जो है वो जरा सा मैं आपको बता दूं। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि मैं 30 साल से शब्बर जैदी को जानता हूं, उनके साथ काम किया है, बड़े अच्छे प्रोफेशनल है। इसलिए मैंने कल ट्वीट में भी बड़े अदब से पूछा था कि भाई खैरियत से है आप, तबीयत ठीक है आपकी। थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन मुझे इजाजत दीजिए मैं बताने के लिए। हमारे उस वक्त के ज़खायर जो थे, जिस दिन मैं उसे हटा हूं वजारत खजाना से, वो कोई 9 अरब डॉलर से थोड़े से ज्यादा थे उस महीने के आखिर, क्योंकि महीने के आखिर की रिपोर्टिंग रहती है हिस्ट्री के अंदर। तो 8.7 अरब डॉलर के ज़खायर थे हमारे। अभी पिछले चंद माह पहले हुकूमत के पास स्टेट बैंक के ज़खायर 3 अरब डॉलर से कम हो चुके थे, और उसके बावजूद हमने अपने बैरूनी कर्जों के ऊपर डिफॉल्ट नहीं किया। तो 8.7 अरब डॉलर पे हम कैसे डिफॉल्ट करने वाले थे। तहरीके इंसाफ की हुकूमत के अंदर जो कम तरीन, कहीं पे भी किसी वक्त भी जो कम तरीन लेवल पहुंचा हमारे ज़खायर का, वो 7.2 अरब डॉलर था। कभी हम ज़खायर के उस लेवल पर नहीं पहुंचे डिफॉल्ट के कहीं करीबियों। सर मुझे अलाउ कर दे, मुझे 30 सेकंड और अलाउ कर दे। थोड़ी सी टेक्निकल बात है, लेकिन देखें आलमी मंडियां जो है ना, वो ना इमरान खान के कहने से चलती हैं, ना वो मारिया मेमन के कहने से चलती हैं, और ना वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के भी कहने से नहीं चलती। हर चीज उन पर डाली जाती है। तो
اس عالمی منڈی کے اندر ایک بڑی آسان سی چیز ہے، جو اب ملک قرضے لیتے ہیں اس قرضوں کا خطرہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ واپس نہ کر سکے، تو اس کے لیے آپ سمجھ لیں کہ انشورنس پریمیم بیچا جاتا ہے. اگر آپ کے خطرہ ہے ڈیفالٹ ہونے کا، قرض نہ دے سکنے کا، وہ پریمیم بڑھ جاتا ہے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اگر آپ کا خطرہ کم ہو تو کم ہو جاتی ہے. جس وقت تحریک انصاف کی حکومت آئی، وزیر اعظم عمران خان بنے، اسد عمر وزیر خزانہ بنے، تو 4.6% کے قریب وہ پریمیم تھا پاکستان کے قرضوں کا بین الاقوامی مارکیٹ میں. جس وقت یہ اپریل میں چینج آئی اس وقت 3.3% پہ آ چکا تھا، یعنی خطرہ کم ہو چکا تھا بنسبت جو ہم نے لیا. جب ہماری حکومت ختم ہوئی تو 5% سے، جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تو 5% سے کچھ کم تھا. جیسے ہی ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا اور ایک عدم استحکام کی صورتحال پیدا ہوئی، 3 دن کے اندر 4 دن میں وہ 8% پہ پہنچا. اور آپ کو پتا ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر وہ اکتوبر میں کہاں گیا؟ 50% سے اوپر گیا. جب اصل خطرہ ہوتا ہے نا ڈیفالٹ ہونے کا تو یہ ہوتا ہے عالمی مارکیٹس کے اندر. اور جیسے میں نے کہا عالمی مارکیٹ سیاست پہ نہیں چلتی ہے، وہ بالکل بے رحم ہوتی ہے. اب آپ نے پورا کانٹیکسٹ بتا دیا. مجھے جو سوال پوچھنا ہے وہ یہ ہے کہ پھر وہ جو ڈیفالٹ والی جس میں گفتگو ہو رہی ہے، فون کال جہاں پہ خان صاحب آپ کو فون کر کے کہتے ہیں کہ کیا ہم ڈیفالٹ ہونے والے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میرا خیال تھا آپ کو پتا ہوگا، یہ ہوئی ہے فون کال، یہ بات ہوئی ہے آپ کی؟ معذرت سے شبر زیدی کے ساتھ معذرت سے میرے پاس اور کوئی الفاظ نہیں ہے اس کو بتانے کے لیے. بالکل ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. میرے پاس ایسی نہ کوئی فون کال آئی. میں نے آپ کو اتنی تفصیل سے بتایا کہ جب کوئی ڈیفالٹ کا خطرہ ہی نہیں ہے تو میں کیوں بولوں گا. اور آپ وہ کہہ رہے ہیں 3 دن پہلے پتا کیا ہوا تھا ماریا؟ میں واشنگٹن سے واپس آیا تھا، آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ختم کر کے آیا تھا اور آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو گیا تھا. یہ پاکستان کے میڈیا نے بڑی تفصیل سے رپورٹ کیا ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ اس کے بعد جب حفیظ شیخ صاحب آئے تو اس کے یونس ڈھاگا صاحب ہوتے تھے فائنانس سیکٹری. بہت مشہور ہوئی یہ خبر کہ یونس ڈھاگا نے پرائم منسٹر کے پاس جا کے کہا کہ اسد عمر واشنگٹن میں اس سے بہتر ٹرم پہ فائنل کر چکے تھے ڈیل، تو ہم زیادہ کنسیشن اب کیوں دے رہے ہیں. تو ویریفیکیشن وہاں سے بھی مل سکتی ہے کہ ہماری آئی ایم ایف سے ڈیل ہو چکی ہے. $8.7 ارب کے ہمارے پاس ذخائر موجود ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہماری فائنل ہو چکی ہے. کیوں میں کہوں گا کہ ڈیفالٹ ہونے والا ہے؟ پتہ نہیں شبر بھائی کو کیا یاد رہا. جو دوسری بات انہوں نے کی یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا کہ اگر اسی طریقے سے یہ شوکت ترین صاحب جس طرح سے معیشت چلاتے رہتے تو اس کے نتیجے میں آپ کی پارٹی کو 5% ووٹ بھی نہیں ملنا تھا. جب بھی اگر آپ کی حکومت آرگینک طریقے سے جاتی، جب بھی مکمل کرتی اپنی ٹرم، جس طرح سے معیشت کے لیورز جو تھے وہ اس وقت انڈیکیٹ کر رہے تھے، تو آپ کی سیاست تو ختم ہو جانی تھی. اچھا، اب آخر کی آج میں نے آپ کو بتا دیا کہ حکومت ہماری چلی کیسے. شروع میں کس طریقے سے ہم نے ایک وہ بحران جو بیرونی ہمارا خسارہ تھا، جب ہمیں حکومت ملی پی ڈی ایم سے، مسلم لیگ نون سے، تو وہ 33% زیادہ بڑا خسارہ تھا معیشت کے حجم کی نسبت سے جو ہم نے چھوڑا ان کے لیے. اس کے باوجود صورتحال کیا تھی؟ آپ کی 5.8% پہ ایک سال معیشت نے گرو کیا، پھر اگلے سال 6.1% میں گرو کیا. آپ کی ایکسپورٹس جو مسلم لیگ نون کے 5 سال دور حکومت کے اندر بڑھی کیا کم ہو گئی تھی، ان میں اس 4 سال کے عرصے کے اندر $8 ارب کا اضافہ ہوا. آپ کی جو ریمیٹنسز تھیں جو باہر سے ترسیل زر پاکستان کے پاس آتا ہے اس میں $12 ارب سے زیادہ اضافہ ہوا. آپ کی جو صنعتیں ہیں وہ ڈبل ڈیجٹ یعنی 10% سے زیادہ، تقریباً 12-12.5% کے قریب اس کے اندر گروتھ ہو رہی تھی. آپ کی زراعت کے اندر جو منافع کمایا گیا وہ ان 2 سالوں کے اندر پاکستان کا تاریخ سے سب سے زیادہ ہے. پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ یہ نمبر تو شبر صاحب کے پاس بھی ہوں گے. اسد صاحب اس وقت یہ وہ بات، یہ کلیمز وہ کیوں کر رہے ہیں؟ چلے لیٹ می آسک یو دس کوسچن کہ اگر یہ اس وقت کا جواب تو وہ دے سکتے ہیں. پولیٹیکل ریڈنگ کیا ہے؟ جواب تو وہ دے سکتے ہیں. پولیٹیکل ریڈنگ کیا ہے؟ یہ تو میں دیکھیں، میں ان کی طرح قیاس رائے نہیں کرنا چاہتا، تو اس کا جواب تو وہ دیں گے کہ وہ کیوں کہہ رہے. آخری چیز جو پرفارمنس کی نا، پھر وہ انہوں نے بات وہ کی کہ ہم دیوالیہ ہو جاتے. آخری 2 چیزیں صرف میں آپ کو بتا دوں. مہنگائی 13.4% پہ عمران خان چھوڑ کے گئے تھے اور وہ مہنگائی 36.4% کے اوپر پہنچی، تقریباً 3 گنا زیادہ بڑھ گئی پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر. تو ووٹ کس کو کتنا ملتا؟ اور آخری میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ بیرونی قرضوں کے اوپر جو خطرہ ہوتا ہے دیوالیہ ہونے کا، وہ 5% سے بھی کم تھا جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہے ہمارے پاس. تو میں سیاست سے الگ ہٹ کے، کیونکہ شبر زیدی جو ہے وہ سیاست دان نہیں ہے، تو کیونکہ وہ ٹیکنوکریٹ ہے، میں ٹیکنیکل جواب دے رہا ہوں کہ جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے ہماری حکومت کے پہلے سال کے بارے میں اور ہماری حکومت جب ختم ہوئی تھی، وہ دونوں دعوے جو ہیں
وہ حقیقت کی بنیاد پہ, ٹیکنیکل ڈیٹیلز کی بنیاد پہ کوئی جواز نہیں رکھتا. چلیے, یہ جو ٹیکنوکریٹ والا پوائنٹ آپ لے کے آئے نا, اس کو آگے لے کر چلتے ہیں, بیکاز ایز اے ٹیکنوکریٹ وہ کہتے ہیں مجھے بہت ساری چیزیں شاکنگ لگی جب سیاسی طور پہ ان فیصلوں کی وجہ سے ہمیں اپنے جو ٹیکنیکل فیصلوں کو روکنا پڑا. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے سے ڈر گئے تھے عمران خان صاحب, اس وقت انہوں نے کہا ہم بہت ڈرے ہوئے ہیں, اس ٹیکس کو ڈیفر کر دیں, بعد میں یہ مسئلہ نہ ہو جائے. تو کیا اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا اتنا بڑا ایک سیاسی طور پہ آپ لوگوں کے لیے ایک چیلنج تھا؟ واقعی آپ کی حکومت ڈری ہوئی تھی اس وقت؟ دیکھیں, جب تک مولانا فضل الرحمان کا دھرنا ہوا تو میں کابینہ میں واپس آ گیا تھا. آپ کو پتا ہے بیچ میں 8 مہینے میں کابینہ میں نہیں تھا. میں نومبر کی شاید 18 تاریخ کو واپس کابینہ کے اندر آئے اور دسمبر کے اندر یہ دھرنا ہوا تھا. اور جو حکومت کی ٹیم بنی تھی وہ حکومت کی ٹیم جن لوگوں پر مشتمل تھی اس میں بھی شامل تھا, جو پی ڈی ایم کے ساتھ اس وقت جا کے مذاکرات کرتے تھے اس دھرنے کے لیے. اتنے عمران خان ڈرے ہوئے تھے اس دھرنے سے کہ ابھی یہاں پہ قرآن کی بے حرمتی جو ہوئی سویڈن کے اندر, اس کے خلاف جو ہے وہ مظاہرہ کیا گیا, جس کی کال پہلے عمران خان نے دی اور اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی دی. اس کے اوپر ہمارے لوگوں کے اوپر پرچے کٹ گئے اور وہ 3 ہفتے سے جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اور اتنا بڑا دھرنا وہاں پہ ہوا, نہ کسی کے خلاف پرچہ کٹا, نہ کوئی لاٹھی چارج ہوا, نہ کوئی کسی کے خلاف مقدمے بنائے گئے. اور وزیر اعظم نے کہا سی ڈی اے چیئرمین کو کہ جا کے وہاں پوچھ لو, ان کو کوئی پانی وانی کی ضرورت ہے, کچھ اور مدد کی ضرورت ہے تو ان کو وہ بھی فراہم کر دو. تو سیاسی طور پہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کوئی وہاں پہ خوفزدہ نہیں تھے. ہاں, جو انہوں نے باتیں کی کچھ سیاست کی, اس میں 2 چیزیں ضرور کہوں گا, کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ سیاسی بنیاد کے اوپر ٹیکس کے فیصلے نہیں کر سکتے تھے. 3 ایگزامپلز کوٹ کی انہوں نے. ایک تو وہ جو ٹوبیکو مافیا والی بات کی کہ آپ لوگ کے ایم پی ایز آ گئے, پھر وہ جو زرعی ٹیکس کے اوپر انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ایم این ایز آ گئے. پھر تیسرا انہوں نے یہ اس حوالے سے کہا کہ جب ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس لگنا شروع ہوا تو وہاں سے بھی کالز آ گئیں, پھر بلوچستان سے بھی کالز آ گئیں. یہ سارے سیاسی فیصلے تھے پھر ان کو ٹیکسز نہ لگانے کے نا. جی, اس کے اوپر میں 2 چیزیں آپ کو کہتا ہوں. ایک تو یہ کہ کیا سیاستدان جو ہیں وہ اپنے اپنے کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں, مطالبات ہوتے ہیں, کیا ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ کیا وہ ان سے بولیں گے کہ جی آئے میٹنگ کر لیں, ان کی بات سن لیں؟ بالکل کرتے ہیں. تو تمام دنیا کا دستور ہے, فیصلہ آپ نے کرنا ہوتا ہے, آپ بات ان کی سن لیتے ہیں. اگر صرف وہ یہ لے کر آئے تھے ایک ڈیلیگیشن کو اور انہوں نے کہا کہ جی ان کا مدعا بھی سن لیں اور ہمیں تو لگتا ہے کہ ان کی بات کے اندر وزن ہے, تو یہ کوئی اس میں کوئی بہت انوکھی بات نہیں ہے. کیا وزیر اعظم کی طرف سے پریشر آیا؟ دیکھیں, میں تو نہیں کہہ سکتا, یہ تو شبر زیدی اور وزیر اعظم بتا سکتے ہیں کہ جو وہ باتیں شبر کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ہوئی. لیکن 8 مہینے میں بھی وزیر خزانہ تھا. شبر کے ایف بی آر چیئرمین بننے سے پہلے کچھ دن پہلے تک میں وزیر خزانہ تھا. ایف بی آر جو ہے وزارت خزانہ کے نیچے آتا ہے. میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ اس 8 مہینے کے اندر کبھی ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ وزیر اعظم نے مجھے فون کر کے یا میٹنگ میں بلا کے یا کسی طریقے سے بھی سیاسی دباؤ ڈالا ہو کہ یہ کام مت کرو, کیونکہ اس سے سیاست جو ہے ہمارے کوئی ایم این اے یا ایم پی اے جو ہے وہ ناخوش ہوتے. میں نے 8 مہینے تو پھر اسد صاحب زرعی ٹیکس لگ کیوں نہیں سکا؟ کیونکہ یہ تو سب کے اس کے اوپر اتفاق ہے کہ لگنا چاہیے. ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس نہیں لگ سکا, یہ کام آپ نہیں کر سکے. ٹوبیکو مافیا کو جو وہاں پر ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے, کے پی میں ان کو آپ ٹیکس نیٹ میں نہیں لا سکے. یہ تینوں فیصلے جب نہیں ہوئے تو اس کا مطلب سیاسی دباؤ ہے, کوئی یو گیو ان ٹو دی پریشر. اچھا, ٹوبیکو کے اوپر پھر میں آپ سے بول دوں گا کہ آپ اس سال کے جا کے اگر اعداد و شمار دیکھیں گے تو ٹوبیکو کے اوپر ہم نے ٹیکس بڑھایا تھا. ٹوبیکو کی انڈسٹری والے اس وقت بھی آئے تھے, انہوں نے میرے سامنے بڑی لمبی لمبی پریزنٹیشنز کی اور انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس سے مجموعی طور پہ جو تمباکو سے آپ کو ٹیکس آتا ہے یہ کم ہو جائے گا. ہم نے کہا بھائی ہم پوری کیلکولیشن کر چکے ہیں اور ہمارا جو ٹیکس ریونیو اس سے پہلے کوئی 85 ارب کے لگ بھگ, ہو سکتا ہے میں 2-3 ارب روپے غلط ہوں, وہاں سے بڑھ کے تقریباً 115 ارب سے اوپر چلا گیا تھا. 30 ارب روپے کا اضافہ ہوا تھا. تو ہم نے تو ٹوبیکو کا ٹیکس بڑھایا تھا, اسی عمران خان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے بڑھایا تھا. اور میں آپ کو دوسری بات بھی بتا دوں, اس کے بعد جب میں وزارت خزانہ میں نہیں تھا تو فیصل سلطان لے کر آئے تھے ایک پروپوزل کے تمباکو کے اوپر, اور یہ جو سافٹ ڈرنکس ہوتی ہیں جس میں چینی کا استعمال ہوتا ہے, ان دونوں کی شوگر کنزمپشن کو ڈسکریج کرنے کے لیے اور تمباکو کے استعمال کو ڈسکریج کرنے کے لیے ٹیکس میں بہت بڑا اضافہ کیا جائے, اور وزیر اعظم نے پورے طریقے سے اس کو سپورٹ کیا تھا. سو میں نے تو نہیں دیکھا کہ وزیر اعظم نے خاص طور پہ تمباکو کی انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ کہا ہو کہ ٹیکس نہ بڑھاؤ. اور میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے ٹیکس بڑھایا.
اس سے ریٹ آف ٹیکس بھی بڑھا اور اس سے مجموعی طور پہ جو ٹیکس کلیکٹ ہوا اس میں بھی اضافہ ہوا. صرف سٹیل مل کا میں آپ کو جو فاٹا پاٹا کی بات کریں نا, وہ شبر کو کیونکہ وہ سیاست سے بیک گراؤنڈ نہیں رکھتے ہیں اور یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کیوں جمہوری نظام ہونا چاہیے ملک کے اندر, کیونکہ سیاستدان جو ہے وہ جڑا ہوا ہوتا ہے نیچے گراؤنڈ سے. جس وقت قبائلی علاقوں کا ضم کیا گیا اور فاٹا پاٹا کو ختم کر کے خیبر پختونخوا کا حصہ بنایا گیا, تو تمام پاکستان کی سیاسی پارٹیاں, اس وقت ہم حکومت میں نہیں تھے, تحریک انصاف حکومت میں نہیں تھا, مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, لیکن تمام پارٹیاں بشمول تحریک انصاف نے وہاں پر جو کمٹمنٹس کی فاٹا اور پاٹا کے عوام کے ساتھ, اس میں سے ایک یہ تھی کہ ضم اضلاع کو جو ٹیکس ایگزمپشن موجود ہے یہ سیلز ٹیکس وغیرہ کی, یہ کم سے کم 5 سال آگے رکھی جائے گی. تو کچھ چیزیں جو ہے وہ ایف بی آر کے پوائنٹ آف ویو سے شاید اچھی ہو, لیکن جب مجموعی طور پہ ملک کی جب صورتحال دیکھتے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر فیصلہ نہ ہو. تو یہ بھی ممکن ہے کہ شبر کے پوائنٹ آف ویو سے جو چیز بڑی آبویس لگ رہی تھی وہ جیسے زرعی ٹیکس, بیکاز آبویسلی جنوبی پنجاب کے ایم این ایز وغیرہ حکومت قائم رکھنے کے لیے بنانے یہی بات کہی گئی تھی نا, تو پھر وہ بھی نہیں لگا سیاسی مصلحت کے تحت. اچھا, زرعی ٹیکس کے اوپر میں بتا دوں, اس کے اوپر میں نے جو ہے نا ماریا بہت کام کیا ہے. جب میں حکومت میں نہیں تھا اس وقت بھی ہم پالیسی لیول کام کیا کرتے تھے, تو میں آپ کو 15-18 سال پہلے بتا رہا ہوں, لمس کی اسٹڈی کروائی گئی, آئی بی اے کی اسٹڈی کرائی گئی. زرعی ٹیکس ہے وہ صوبائی ٹیکس ہے, وہ وفاقی ٹیکس نہیں ہے. صوبے کلیکٹ کرتے ہیں لیکن نہ ہونے کے برابر کلیکٹ کرتے ہیں. ایک انصاف کے پہلو سے اگر آپ دیکھیں تو بالکل زرعی ٹیکس جس طریقے سے لینا چاہیے ویسے نہیں لیا جا رہا. وہ کوئی بہت بڑا ریونیو میجر نہیں ہوگا, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طریقے سے بڑے زمیندار کو, بڑے جاگیردار کو اپنی آمدنی پہ جتنا ٹیکس دینا چاہیے وہ ٹیکس وہ ادا نہیں کر رہے ہیں. لیکن یہ بنیادی طور پہ جیسے میں نے کہا کہ صوبائی معاملہ ہے آئینی طور پہ, اور اس پہ اگر کوئی خطاوار ہیں بشمول تحریک انصاف کی حکومتوں کے, تو وہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. یہ بس آخری سوال ہے شبر صاحب کے انٹرویو کے حوالے سے, پھر ذرا آگے بڑھیں گے. خواجہ آصف صاحب بھی بڑے انکشافات کر رہے ہیں. پھر شبر صاحب کو میں نے پڑھا کہ 6 اپریل 2020 کو ایف بی آر چیئرمین کی پوسٹ وہ چھوڑ کر چلے گئے. کچھ اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیا کوئی اختلافات ہوئے, کوئی بریکنگ پوائنٹ ہوا کہ وہ کنٹینیو نہیں کر سکے اور پھر وہ چلے گئے؟ ذرا سا یاد ہے کس مہینے میں؟ یہ ہے 6 اپریل 2020 کو. 6 اپریل نہیں, میری کیونکہ جب میں واپس آیا کابینہ میں, جیسے پہلے تو 8 مہینے اپریل سے لے کر نومبر تک میں تھا نہیں کابینہ کے اندر. اس کے بعد جب میں واپس آیا, کیونکہ میں واپس منصوبہ بندی کا وزیر تھا, میں خزانہ کا نہیں تھا, تو میری ڈائریکٹ جو ہے شبر کے ساتھ کوئی ورکنگ نہیں ہوئی. تو میں کوئی ایسی بات, کوئی ایسی چیز میرے سامنے ہوئی ہو جس کی وجہ سے مجھے نظر آ رہا ہو کہ شبر نے ریزائن کیا, میں اس کے اوپر کامنٹ. سر لیکن آپ کی گورنمنٹ میں ایف پی آر کے جو اپوائنٹڈ ہیڈ ہے وہ اگر چلے جاتے ہیں تو کوئی تو کابینہ میں, حکومت میں کوئی تو سینس ہوگی کہ کیا وجوہات ہیں, وہ تو معلوم ہی ہوگا. نہیں, وہ یہ اپنی کابینہ میں جو وزیر محنت کرتے ہیں اور اپنی منسٹری کو اچھے طریقے سے چلا لیں وہ بڑی بات ہوتی ہے. آپ باقی منسٹریوں کے اوپر اتنی کو گہری نظر نہیں آپ کی ہو سکتی کہ آپ کو پتا ہو کہ ہر منسٹری کے اندر کیا ہو رہا ہے, کیونکہ وہ تو منسٹر بھی نہیں ہے نا. فائنانس منسٹری کے نیچے صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ تقریباً 30 کے قریب ادارے ہیں, ان 30 اداروں میں سے ایک ایف بی آر ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. خواجہ آصف صاحب جو ہیں آج کل انٹرویوز دے رہے ہیں, اس کے اندر وہ انکشافات کریں. جو سب سے بڑا پوائنٹ ہے اگر ہم وہ سنوا سکیں, 2019 کے اپریل وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں پنجاب اور پھر وفاق کی آفر ہوئی اور کہ پنجاب میں حکومت بنائے, پھر اس کے بعد وفاق کے اندر حکومت بنائے. خواجہ آصف صاحب یہ کہہ کیا رہے ہیں, ذرا سنیے. آپ کی سٹیٹمنٹ, آپ نے کہا کہ جی ہمیں 2-3 دفعہ یہ کہا گیا کہ آئیو. اپریل 2019 کے بعد دوسری دفعہ جو ہے مارچ 2021. مین وجہ جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ آپ پہلے پنجاب لے لیں جون میں, دسمبر میں آپ فیڈرل گورنمنٹ لے لیں 19 جی اسد صاحب, یہ اپریل 2019, ابھی تو آپ کی حکومت کو آئے ہوئے ایک سال نہیں ہو رہا, اور یہ کون ملاقاتیں کر رہے ہیں, کون باتیں کر رہے ہیں؟ پہلے پنجاب کی حکومت کر لیں آپ, پھر اس کے بعد وفاق بھی آپ کو دے دیں گے. کیا آپ لوگوں کو یہ اس وقت معلوم تھا, کیونکہ آئی بی وغیرہ کی رپورٹیں بھی آتی ہیں, یا یہ بہت بعد میں پتا چلا آپ لوگوں کو کہ یہ کچھ پیچھے پک رہا ہے؟ نہیں جی, ہمیں تو اس کے بارے میں علم نہیں تھا, لیکن ہمیں جس بات کا علم ہے وہ یہ ہے کہ اسی پیریڈ میں جس وقت خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ ان کو آفرز ہو رہی تھی, اور ظاہر ہے یہ آفر جو ہے وہ کوئی حلیم بیچنے والا تو نہیں کر سکتا نا. یہ اگر آفر ہو رہی تھی تو اس کا مطلب خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کو یہ آفر کر رہی تھی, اور تو ان کو کوئی آفر یہ کر نہیں سکتا تھا. یہ وہ وقت ہے جس وقت گلا پھاڑ پھاڑ کے ان کی پارٹی اور تمام جو اس وقت کی اپوزیشن تھی وہ یہ کہہ رہی تھی عمران خان لاڈلا ہے, عمران خان سلیکٹڈ ہے, عمران خان فوج کا لایا ہوا ہے. یہ
اسی وقت کی بات کر رہے ہیں جس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی فوج جو ہے وہ ان کو آفر کر رہی تھی کہ آگے حکومت لے لو. تو ان کی کس بات کے اوپر یقین کیا جائے, کس بات پہ نہ کیا جائے. خیر ان کی تو وہ 25 جولائی 2018 کی شام کی فون کال بھی بڑی مشہور ہے کہ وہ تو الیکشن ہی گیو اپ کر دیا تھا عثمان ڈار کے سامنے, لیکن اس کے بعد فون کال کی گئی جس کے بعد ان کو ان کی لیکن اپریل 2019 میں what triggered it? کیوں یہ رابطہ کیا جائے گا, کیوں یہ ملاقات, مطلب آپ کے نزدیک ان ہائنڈ سائٹ یہ کیوں آفر کی جائے؟ مجھے تو یہ نہیں پتا نا کہ یہ بات سچ بھی ہے یہ نہیں ہے, تو میں اس کی وجہ کیا ڈھونڈوں گا. مجھے تو صرف اس سے ایک چیز جو سامنے نظر آ رہی ہے وہ منافقت نظر آ رہی ہے کہ سیاست کے اندر منافقت دیکھیں کہ پبلک کے سامنے کیا کہا جا رہا ہے اور اندرون خانہ کیا کیا جا رہا ہے, وہ مجھے بالکل واضح نظر آ رہی ہے. سر اس کے بعد پھر ایک عدالت کے فیصلے کی روشنی میں ایک ایکسٹینشن کے بل کے اوپر سائن ہوتا ہے, وہاں پر ووٹنگ ہوتی ہے اور وہاں پر پی ایم ایل این بھی بلا چونو چرا ووٹ دیتی ہے, تب بھی آپ لوگوں کا ماتھا نہیں ٹھنکا کہ یہ کیا ہے کیا, اور واز اٹ ٹو لیٹ بائی دین؟ نہیں دیکھیں, نہیں وہ تو کہاں ٹو لیٹ, وہ تو اس سے بہت پہلے کی بات ہے. لیکن جس وقت یہ ہو رہا تھا تو یہ بالکل یہ بات اس کے اوپر بات کی گئی تھی کہ جو صورتحال پیدا کر دی گئی ہے اس فیصلے سے, عدالتی فیصلے کے اوپر ایک بارگیننگ کا موقع دے دیا گیا ہے اپوزیشن کی جماعتوں کو کہ وہ بیٹھ کے بارگیننگ کریں اس وقت کے آرمی چیف کے ساتھ کہ اچھا جی چلے ہم آپ کے لیے راستہ آسان کرتے ہیں اور مشکلات نہیں پیدا کرتے, اور اس کے سلسلے میں ہمیں کیا چاہیے تھا, کیا یہ بات چیت ہوئی تھی, کیا یہ اس کے اوپر کوئی قیاس رائے کی گئی تھی؟ بالکل کی گئی تھی, لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کمرے میں بات ہوئی نہیں ہوئی, کوئی آفرز دیے گئے یا نہیں دیے گئے, وہ ہم نہیں بتا سکتے, لیکن اس کے لیے موقع ضرور فراہم کیا گیا اس یہ جو عدالتی فیصلہ آیا تھا اس نے. سر ملک احمد خان صاحب کی ملاقاتوں کے بارے میں تو آپ لوگ ریپیٹڈلی کہتے رہے ہیں کہ وہ جا کے ملتے رہے ہیں, ملاقاتیں کرتے رہے ہیں, اس کے بعد یہ چیزیں ٹرانسپائر ہوئی, تو آپ لوگوں کو یہ واقعی معلوم نہیں تھا؟ بیکاز میرے کچھ لوگوں سے بات کی, وہ کہہ رہے جی کہ بعد میں کچھ رپورٹیں ہمیں آئی بی وغیرہ سے مل گئی, پھر ہمیں پتا چلا, پر تب تک یہ کافی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی, تو یہ واقعی پتا نہیں چلا یا پھر بہت لیٹ پتا چلا؟ بیکاز یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت وقت کو ملاقاتوں کا پتا نہ ہو. سر پہلی بات تو یہ کہ نہیں, ملاقاتوں کا کوئی رپورٹنگ تو ہوتی ہے, میری ازمپشن یہ ہے کیونکہ ہمارے سامنے تو آج تک کبھی 3 سال 8 مہینے میں کبھی آئی بی کی رپورٹ نہیں رکھی گئی, آئی بی رپورٹ کرتا ہے پرائم منسٹر کو ڈائریکٹلی. لیکن یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمیں دسمبر 2021 میں وزیر اعظم نے یہ کہنا شروع کیا, کابینہ کو بولا کہ جی اگلے 3 مہینے بڑے کرٹیکل ہیں اور مارچ کا مہینہ جو ہے وہ بہت کرٹیکل ہے. لیکن یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, عمران خان کی جو ان کی گورننس ایک لیڈرشپ کا سٹائل ہے, وہ فوکس کرتے ہیں سب کی اٹینشن ایک چھوٹے پیریڈ کے اوپر, وہ 4 ہفتے 6 ہفتے ہو سکتے ہیں, وہ 3 مہینے ہو سکتے ہیں, اور وہ ڈرائیو کرتے ہیں سب کو کہ جو بھی ہدف سیٹ کیا جا رہا ہے, جو بھی پرفارمنس کا معیار سیٹ کیا جا رہا ہے اس کو اچیو کیا جائے, تو لوگ فوکس رہ کے کام کریں. تو ہم نے کہا چلو جی ایک اور 3 مہینے آگے خان صاحب کے. یہ ہمیں اس وقت تفصیل انہوں نے نہیں بتائی. پہلی دفعہ جب ہمیں یہ بتایا گیا, ہم سے شیئر کیا گیا کہ کچھ سیریس کام ہو رہا ہے اور یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی شکل اختیار کر سکتا ہے, وہ فروری کا مہینہ تھا. اس سے پہلے ہمارے پاس ظاہر ہے سوائے پرائم منسٹر کے اور کسی کے پاس رپورٹس نہیں ہوتی. مجھے نہیں پتا انٹیریئر منسٹر کے پاس ہوتی ہو تو ہوتی ہو, لیکن باقی کسی وزیر کے پاس کوئی انٹیلیجنس کی ڈائریکٹ رپورٹ نہیں ہے. سو اس وقت آپ کے نزدیک, ابھی میں بالکل پولیٹیکل سوال پوچھوں بیکاز آپ ایک پولیٹیکل پلیئر ہیں, خواجہ آصف صاحب اس طرح کی باتیں آ کر انٹرویوز میں کیوں کر رہے ہیں کہ بھائی ایک سٹنگ جنرل سے اس وقت جس کا ہم نام نہیں بتا سکتے ملاقات ہوئی, ہمیں آفر کی گئی, پنجاب وفاق, یہ ڈز دس میک سینس ٹو یو؟ کیا پس پردہ کیا اس کے محرکات ہو سکتے ہیں؟ خواجہ آصف جو ہے اگر آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں نا, تو وہ اس معاملے میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کے اوپر جو ہے نا وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے رہے, جس کو کرکٹ کی زبان میں کہا جاتا ہے. یہ وہی خواجہ آصف ہیں جنہوں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریر کی تھی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ فوج کھڑے ہو کے سینہ ٹھوک کر بجٹ مانگتے ہیں, اور ایگزیکٹ الفاظ ان کے تھے کہ اس فوج سے گوشت نوچ کر کھا لیا ہے. یہ خواجہ آصف جو ہیں, آپ ان کی ابھی تقریریں سنیں پچھلے 6 مہینے کی, تو ایسے لگتا ہے کہ ان سے بڑا کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہے پاکستان کی فوج کا. تو وہ خواجہ آصف جو ہے وہ اب وکٹ کی کس طرف کھیلنا شروع کر رہے ہیں. سیٹ اپ کے کانٹیکسٹ میں تو نہیں ہو رہا, یہ میرا سیدھا سوال پوچھ لیتی ہوں, کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے کانٹیکسٹ میں ہو سکتا ہے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جائے. دیکھیں اس وقت جو بڑی ایک واضح چیز نظر آ رہی ہے, پچھلے کوئی ہفتے 10 دن سے یہ شروع ہوا ہے. پہلے وہ ایک خبر اندر سے ذرائع سے خبر نکلی کہ پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے
کہ کوئی ٹیکنوکریٹ، کوئی ریٹائرڈ بیوروکریٹ، کوئی ریٹائرڈ جج جو ہے وہ قبول نہیں ہے نگراں وزیر اعظم کے لیے. اور اس کا وجہ یہ ہے کہ خدشہ یہ ہے کہ اگر اس قسم کا کوئی آدمی آیا، خاص طور پہ کوئی ٹیکنوکریٹ آیا، تو یہ نگراں حکومت کا وقت جو ہے وہ لمبا بھی ہو سکتا ہے، اس کو کھینچا جا سکتا ہے. اس لیے سیاستدان کو آنا چاہیے. اور اس کے بعد وہ بلون چھوڑا گیا اسحاق ڈار صاحب کے وزیر اعظم بننے کا. تو بالکل اس وقت جو سگنلنگ ہو رہی ہے اور اس وقت جو محور ہے ساری سیاست کا وہ ہے یہ کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیا کس قسم کا بنے گا، اس میں نگراں وزیر اعظم کون آئیں گے، تو یہ بالکل اس سے جڑا ہوا. الیکشن وقت پہ ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا تو واقعی جب ٹوٹے گی اسمبلی 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے؟ دیکھیں ہماری آئین کے مطابق اگر آپ نے چلنا ہے تو یہ سوال بھی کسی کو پوچھنا نہیں چاہیے، لیکن سوال پوچھنے پہ لوگ اس لیے مجبور ہو گئے کہ ہم نے اسی سال کے اندر دیکھا ہے، اس آئین کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ آئین کے اندر جو بالکل واضح دو ٹوک طریقے سے لکھا ہوا تھا کہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر کروانے ہیں، وہ نہ پنجاب میں ہوئے نہ خیبر پختونخوا میں ہوئے. اس لیے بدقسمتی سے سب لوگوں کے ذہن پر اس وقت یہ سوال ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. آپ کی کیا اسیسمنٹ قیاس رائے کر سکتے ہیں؟ کیا اسیسمنٹ ہے آپ کی؟ میرے خیال میں جی جو صورتحال ہم چل رہی ہے، جس کے اندر سے گزر رہے ہیں، اس کے اندر کوئی بھی چیز اب یہ کانفیڈنس سے کہنا کہ نہیں جی کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے اس لیے الیکشن ہو جائیں گے، یہ کہنا میرے خیال میں کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. امید یہی کی جا سکتی ہے کہ پاکستان آئینی رستے کے اوپر چلے گا اور آئین کے مطابق الیکشن ہوں گے. ابھی بھی اور صرف الیکشن نہیں ہوں گے، صاف شفاف الیکشن ہوں گے اور پاکستان کے عوام کو یہ فیصلہ کرنے دیا جائے گا کہ وہ کس کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں. چلے یہ تو خیر بہت ہی بڑی شرط رکھ دی اس وقت صاف شفاف الیکشن والی. آپ الیکشن ابھی پی ٹی آئی میں ہے نا، آپ ویسے باضابطہ طور پہ ویسے آپ نے خالی عہدہ چھوڑا تھا، پی ٹی آئی میں ہے. جی بالکل ہے. اور الیکشن آپ نہیں سر کوئی اعتراض نہیں ہے. میں اگلا سوال پوچھنے والی ہوں. تو بھی جو الیکشن کی کیمپین وغیرہ تیاری کا بھی کیا ٹکٹس اور یہ سب کچھ، اگر تو الیکشن 3-4 مہینے میں کیا جی کام شروع ہو چکا ہے؟ کام شروع ہو چکا ہے. میں اس پہ کیونکہ اب میں اس عہدے پہ نہیں ہوں تو میں براہ راست اس کے اندر نہیں شامل ہوں، لیکن مجھے پتا ہے ساری اپڈیٹس ملتی رہتی ہیں. اس وقت کینڈیڈیٹس کے نام وغیرہ جو ہیں وہ ان کی انپٹس لی جا رہی ہے. ایک طرف وہ کام چل رہا ہے، دوسری طرف الیکشن سیل جو بنانا ہے اس الیکشن سیل کے اوپر کام ہو رہا تھا. شاید فیصلہ بھی ہو بھی چکا ہو کہ کن لوگوں نے، کیونکہ ہم الیکشن ایک سیل بناتے ہیں اور وہ سیل جو ہے پھر پورا ایک مربوط طریقے سے پارٹی کو الیکشن لڑاتا ہے، اس کے اوپر بھی کام. تو تحریک انصاف تو ہے وہ بھرپور طریقے سے اس وقت تیاری کر رہی ہے الیکشن کے لیے، اور ہم اس بات کا انتظار نہیں کر رہے تھے کہ دیکھا جائے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. سو آپ خود بھی کنٹیسٹ کریں گے الیکشن، اور کریں گے تو کہاں سے، ادھر اسلام آباد سے یا کوئی اور حلقہ؟ ٹکٹ دیں گی پارٹی تو انشاءاللہ ضرور ہے. ٹکٹ اسد عمر صاحب کو نہیں ملیں گے، یہ کیسے ہوگا سر؟ یہ اگر آپ مانگیں گے یا پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی؟ نہیں آپ کو پتا نا ابھی اس جو پروونشل ہم نے ٹکٹ دیے تھے، پروونشل ٹکٹ میں شاہ محمود قریشی ٹکٹ مانگ رہے تھے، نہیں ملا. فواد چودھری مانگ رہے تھے، نہیں ملا. حماد اظہر خواہش مند تھے، نہیں ملا. سو وہ تو پارٹی کا فیصلہ ہو سکتا ہے. لیکن اسد عمر صاحب ٹکٹ مانگیں گے تو مل جائے گا سر، وہ تو اس میں یہ تو شک کی بات ہی نہیں ہے. مل جائے گا تو الیکشن لڑ لیں گے. اچھا مل جائے گا تو الیکشن لڑ لیں گے. کیونکہ کچھ ہم نے عدالت کے اندر آپ کے اور خان صاحب کے جو ہے وہ دیکھی انٹریکشنز، تو ویسے ابھی آپ کا ڈائریکٹ رابطہ ہے اور میسج وغیرہ یہ سب کچھ مشاورت کے، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب ہم میٹنگز میں نظر آتے ہیں، آپ اتنا واضح طور پہ ہم نے دیکھا نہیں. تو کیونکہ شاہ محمود صاحب وائس چیئرمین ہیں پارٹی کے، اور میرے پاس اس وقت کوئی عہدہ نہیں ہے، تو میری جو پارٹی کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کے اندر میں اس وقت میٹنگز میں نہیں ہوتا. اچھا، استحکام پارٹی اور وہ جو پرویز خٹک صاحب والی پارٹی ہے، یہ بھی تو دو دھڑے بنے ہیں نا. سو آپ کو لگ رہا ہے کہ بھی اس کے اندر سیٹلمنٹ ہونی ہے کہ بھائی ان دونوں پارٹیز کے اندر بھی کچھ لوگ ابھی پارک ہوں گے، یا جو ہونی ہے سیٹلمنٹ وہ ہو چکی ہے، یا ابھی مزید کچھ اور توڑ پھوڑ ہوگی؟ پتہ نہیں، کہنا مشکل ظاہر ہے. یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے. جو دیکھنے میں نظر آتا ہے استحکام پارٹی شروع میں تو بڑی ایک بڑے پیمانے کے اوپر اس کو لانچ کیا گیا، لیکن اس کے بعد اس کی ایکٹیویٹی بہت کم نظر آ رہی ہے. اور اسی طریقے سے پرویز خٹک صاحب کی جو پارٹی ہے خیبر پختونخوا کے اندر، وہ بھی انیشل اناؤنسمنٹ کے بعد جو ابتدائی میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد کو بہت زیادہ نظر نہیں آ رہی. یہ بعد میں پتہ چلے گا کہ سیاست کے اندر یہ پہلے سے بہت بڑے دعوے کر دینا میرے خیال میں مناسب نہیں ہوتا. تو ہم یہ کہہ دیں اس وقت نہیں لگتا کہ وہ بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کر سکیں، لیکن ابھی ٹائم باقی ہے. الیکشن کیمپین شروع ہوگی، اس وقت پتہ چلے گا. ابھی تک کی جتنی پروگرس ہوئی ہے، جتنا کام ہوا ہے،
اس سے نہیں لگتا کہ کوئی بہت بڑا امپیکٹ وہ کریٹ کر پائے گے. اسد صاحب، جو سب سے بڑا ایک تنقید ہے آپ پہ، فواد چودھری صاحب پہ، کچھ اور جو پی ٹی آئی کے مختلف اور اراکین ہیں، پرویز خٹک صاحب پہ، آج ہم نے دیکھا کہ علی محمد خان صاحب 8ویں مرتبہ گرفتار ہونے کے بعد رہا ہوئے اور وہ آ گئے باہر، اب جماعت کے ساتھ بھی منسلک ہیں. ایک جو آپ لوگوں پہ یہ تنقید ہے کہ بڑی جلدی پریس کانفرنسز کر دی آپ لوگوں نے، ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ اچھا، یہ ہو چکا ہے، یہ بات بہت دفعہ ہو چکی ہے، تو میں دوبارہ اس کے اوپر میں کامنٹ نہیں کروں گا. میں پورا ایکسپلین کر چکا ہوں، بڑی تفصیل سے کر چکا ہوں، تو میں دوبارہ اس کے اوپر کامنٹ نہیں، میری نظر سے نہیں گزرا، اس لیے میں نے سوال اس لیے پوچھا، میری نظر سے نہیں گزرا. پھر اس کا مطلب آپ مریخ میں رہتی رہی ہے، یہ فرینکلی یہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ آپ کے پاس یہ نہ گزرا. نہیں، جنرلی کسی سے مس ہو جاتی ہے چیز، یہ ممکن نہیں ہے. میں خود کہہ رہی ہوں، میری کم علمی کی وجہ سے میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں، مجھے باقی بھی نظر سے نہیں گزرا ہے. آپ گوگل کر لیں گے، آپ کو مل جائے گا. اچھا چلیں ٹھیک ہے، تھوڑا سا آگے بڑھتے. 3 مرتبہ الیکشنز کی ڈیٹ ملی، یہ کہا پرویز خٹک صاحب نے، آپ کو سنوا دیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا. ان کو بڑا گلا تھا کہ ہم نے یہ الیکشن کی ڈیٹس کی لی، جس کی وجہ سے یہاں تک آج ہماری سیاست پہنچی ہے. ذرا سنیے. سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے 3-4 دفعہ تحریک انصاف نے الیکشن کے مواقع کیوں ضائع کیے جو ہمیں مل چکے تھے. کیا وجوہات تھیں کہ تحریک انصاف نے الیکشن نہیں ایکسپٹ کیا؟ 3 مواقعوں کی بات کر رہے ہیں اسد صاحب. یہ ایک تو آبویسلی جو آخری مذاکرات تھے جس میں اگریمنٹ نہیں ہوا، اس کے علاوہ جو 2 اور مواقع ہیں، ایک وہ میرا خیال ہے مئی 2021 کی بات کر رہے ہوں گے، تیسرا کون سا تھا؟ اور یہ گوانے کا کیا کوئی جینوئنلی اندر انٹروسپیکشن تھی؟ نہیں، جو تیسرا ہے مجھے نہیں پتا وہ تیسرے کس موقع کی بات کر رہے ہیں. پہلے والا ہو سکتا ہے کہ وہ مئی 2022 والی بات کر رہے ہوں، اور مئی 2022 میں میں، پرویز خٹک، شاہ محمود قریشی ساتھ بیٹھے تھے، اور ہماری ساتھ ہی بات ہونے کے بعد ہم نے پھر بریف کیا تھا عمران خان صاحب کو، اور اس کے اندر جو ہے جو پہلے کہا گیا تھا اس سے وہ تاریخیں بدل رہی تھی. اس کے بعد ایک ججمنٹ کال تھی کہ جو نئی تاریخ ہے اس کے اوپر ڈیٹ ملے گا الیکشن، یہ نہیں ملے گا. ججمنٹ کال کی بات ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چھپی بھی کوئی چیز نہیں تھی. اور دوسرا مجھے نہیں پتا وہ کس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان ہائنڈ سائڈ جیسے چلے وہ تو گلا کر رہے ہیں کہ ہم بیٹر اپنا ہاتھ ہینڈ پلے کر سکتے تھے، الیکشن کی تاریخیں مل رہی تھی. آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ چلے تیسرا آپ کو نہیں معلوم، لیکن 2 آفر میری جو رائے رہی ہے، اور یہ رائے میری نئی نہیں ہے، یہ میری آپ اپریل 2022 سے میرے کم سے کم تو 2-3 درجن پروگرام پہ میں بات کر چکا ہوں. میرے خیال میں سیاسی معاملات کو طے کرنا چاہیے سیاستدانوں کو، اور کبھی بھی کمیونیکیشن جو ہے وہ سیاستدانوں کے اندر بند نہیں ہونی چاہیے. اور یہاں پر یہ ہوا کہ سیاسی پارٹیوں نے آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنا بند کر دیا، سبھی نے بند کر دیا، اور میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، اور اس سے جمہوریت کمزور ہوتی ہے. صحیح. آخری سوال ہے، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیم پیج کی دوبارہ بڑی بات چیت ہو رہی ہے. سیم پیج کے حوالے سے اپنے تجربے کی روشنی میں کیا مشورہ دیں گے آپ موجودہ حکومت کو؟ دیکھیں، سیم پیج اگر صحیح معنوں میں اس کا مثبت استعمال کیا جائے تو وہ انتہائی ضروری ہے. یہ حکومت جب ہماری ہوتی تھی اس وقت بھی میں کہتا تھا کہ پاکستان جو ہے اس کے جو چیلنجز ہیں، اس کی مشکلات جو ہیں، ایسی دنیا میں چند مٹھی بھر ممالک ہوں گے جن کو اتنے بڑے بڑے چیلنجز درپیش ہیں جتنے پاکستان کو درپیش ہیں. اس کے اندر اور پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، پاکستان میں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں. یہ صرف ایک جمہوری ملک کے طور پہ ہی متحد رہ سکتا ہے آپس میں، اس لیے جمہوریت بھی ہونی ہے. اور سب سے زیادہ جو طاقتور ادارہ، سب سے زیادہ آرگنائز ادارہ جو ہے وہ فوج ہے. تو اگر آپ کی جمہوری لیڈرشپ اپنی فوج کو ایک مثبت طریقے سے قوم کے چیلنجز کو پورا کرنے کے لیے استعمال نہ کر سکے تو یہ بہت بڑی ایک کمزوری ہے. لیکن فوج کو سیاسی مقاصد کے لیے اگر آپ استعمال کریں گے تو اس میں میرے خیال میں فوج کا بھی نقصان ہے اور ملک کا بھی نقصان ہے. سیاست کے اندر فوج کو نہیں انوالو کرنا چاہیے، ورنہ بالکل ایک پیج پہ ہونا چاہیے. میرے خیال میں جو کورونا کے خلاف ہمارا جو دفاع تھا پاکستان کا اور جس طریقے سے ہم نے پرفارم کیا، وہ ایک بہترین مثال ہے سول ملٹری ریلیشن شپ کی اور 1 پیج پہ ہونے کی. اس میں جو پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس نے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اور جو فوجی لیڈرشپ ہے یا فوجی انسٹیٹیوشن جو ہے ادارہ، اس نے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اور اسی لیے تمام دنیا نے سراہا کہ کتنا زبردست کام. سر لیکن وہ پھٹ جاتا ہے سیم پیج. اس کانٹیکسٹ میں میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ کتنی دیر تک قائم رہتا ہے آپ کے تجربے کی روشنی میں. چلے، بہت شکریہ اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک پہ جائیں گے. جب واپس خورشید شاہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے. 5 رکنی کمیٹی بنی ہے جو اگلے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے نام طے کر رہی ہے. کیا ملاقاتیں ہوئی، کیا انڈر کنسیڈریشن ہے، ان سے ہی پوچھیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں.
वेलकम बैक। निगरान वजीर आजम और हुकूमत की मुद्दत के हवाले से सियासी बैठकें अभी भी जारी हैं। कल भी एक मीटिंग हुई, उसके नतीजे में जो खबर सामने आई है कि गालिबन 5 जो नाम हैं उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और अब आपस में इत्तेहादी बैठेंगे। इस हवाले से मुसालियत के बाद एक नाम जो है उसको तय करेंगे। याद रहे कि राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर हैं, क्या उनके भी कोई नाम होंगे? क्या इस पूरे मुसालती प्रोसेस में उधर से भी कोई लिस्ट आएगी? ये भी सवाल है। हमारे साथ खुर्शीद शाह साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो उस कमेटी का हिस्सा है जहां पे नामों के हवाले से मुसालत हो रही है। बहुत शुक्रिया शाह साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि वो जो 5 नाम हैं क्या वो आप बता सकते हैं हमें, या अभी अब उनको सीगाए राज में ही रखेंगे? वो नहीं बता सकते। उनके बाद जो 5 नाम हैं मशवरे से उनको शॉर्ट लिस्ट किया है और कोशिश है कि वो नाम वो इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, किसी से कोई जाति ताल्लुक ना हो और सियासी सोच समझ भी रखते हो। सही। जो सियासी सोच समझ के जो हवाले से आपने बात की, इसका मतलब है कि ये जो 5 नाम है ये सारे सियासतदान हैं? इनमें कोई टेक्नोक्रेट भी है, कोई लॉयर भी है, या किसी और शोबे से भी है, या सिर्फ ये 5 के 5 सियासी बैकग्राउंड के लोग हैं? सियासी बैकग्राउंड के भी हैं और कोई ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं। वैसे कोशिश है कि इंडिपेंडेंट लोग हो और इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर नजर आए। सही। अच्छा, डार साहब का नाम एकदम से आ गया, ये पता नहीं कहां से आया। पीपल्स पार्टी ने बाद में इस पे एतराज किया, तो डार साहब का तो नाम हम कंफर्म कर लें कि इस लिस्ट में नहीं है, राइट? नहीं, मैं एक चीज बड़ा क्लियर बता दूं, किसी भी पार्टी का जो ओहदेदार हो या सीट होल्डर हो वो नहीं आ सकता, किसी पार्टी का बंदा नहीं आ सकता डायरेक्ट से, ये तयशुदा बात है। तो फिर ये सागदार साहब का नाम अचानक आया कहां से? आप भी इत्तेहादी तो आपने पूछा मीडिया से पूछ ले, मीडिया से पूछ ले। सर, उन्होंने इसको डिनाई नहीं किया, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा जिम्मेदारी दी। वो भरपूर तरीके से तासुर दे रहे थे अपने इंटरव्यू में कि शायद ऐसा कोई मामला है, वहां से तकवीयत पकड़ा ये जो पूरा मामला। जो हमारी कमेटी थी उसमें वो डिस्कशन नहीं है। सही। अच्छा, इस दौरान क्या अब इलेक्शन से मुद्दत से 2 दिन पहले असम्बलियां तहलील की जाएंगी? इस पे तो एग्रीमेंट है, यानी कि फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा, इस पे भी एग्रीमेंट है तमाम इत्तेहादियों का? 9 तारीख को रिजॉल्व किया जाएगा, ये तय है और नेचुरली 3 महीने अपीलट होगा। ठीक है। और इस हवाले से सर, ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब की भी एक लिस्ट होगी या होनी चाहिए? नेचुरली लीडर ऑफ हाउस वो बात करेंगे और फिर कमेटी को बताएंगे। ठीक है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो उनकी अपनी एक लिस्ट आएगी या मोर और लेस इसी लिस्ट पे इत्तेफाक हो जाएगा? ये अभी तय नहीं है। ये लीडर ऑफ हाउस जो है जब उनसे बात करेंगे उसके बाद ही तय होगा। अगर हमारी कोशिश ये है कि इंडिपेंडेंट लोग हों, किसी की पसंद नापसंद पे नहीं है। इलेक्शन जो है शाह साहब वो 90 दिन के अंदर हो जाएगा? क्योंकि अभी तक भी लोग इस को शक है शायद ऐसा ना हो, जो खास तौर पे इख्तियारात बढ़ाए गए हैं निगरान वजीर आजम के, उससे ये शक बढ़ जाता है कि शायद बाख्तियार शख्स आएगा तो ये आगे बढ़ जाए इसका टेन्योर, ऐसे खदशा। एक चीज, ये जो हमने इजाफी इख्तियारात दिए हैं ये वो नहीं है कि कोई नए प्रोजेक्ट होंगे या नई कोई एग्रीमेंट्स होंगी, ये वही होगी जो कंटिन्यूटी के लिए जब बीच में कोई चीज आएगी उसके कंटिन्यूटी में वो साइन कर सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं, ताकि नई कोई भी चीज वो नहीं कर सकते। न नया प्रोजेक्ट ला सकते हैं, न नया कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं, ये फॉलो अप होगा जो एग्रीमेंट्स हुई है। सर, मर्दमशुमारी के हवाले से आप एमक्यूएम के भी इतराजात हैं, जमात इस्लामी शायद इसको अदालत में चैलेंज करने जा रही है, हल्का बंदियों के बेसिस पे वो चाहते हैं लहदा इलेक्शन हो। एमक्यूएम ये क्लेम करती है कि शहबाज शरीफ साहब ने उनको कहा है कि उनको अकोमोडेट किया जाएगा उनकी इस राय को। पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लिया है, आपको इस मामले में कुछ वजीर आजम साहब ने बताया? पीपल्स पार्टी भी फिल्म में ये चीज कह रही है कि नई मर्दमशुमारी में जो भी इनमें डिफेक्ट है वो ठीक किए जाए, मगर इलेक्शन टाइम पे होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप नई हल्का बंदियां करें और सीटों को उधर उधर करें, तो उनके लिए भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो बेहतर ये है इलेक्शन टाइम पे हो और पुरानी जो मर्दमशुमारी है उन्हीं पे। मौलाना फजल रहमान साहब ने दुबई की मीटिंग्स के बाद थोड़ा सा गिला किया कि उनको पूरे मुसालती प्रोसेस से बाहर रखा आप लोगों ने, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को फोन करना पड़ा, फिर वो बातचीत करनी पड़ी। इस पूरे कंसल्टेशन में मौलाना फजल रहमान साहब जो है ऑन बोर्ड हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं जी आखिरी फैसला पीडीएम का होगा। जी बिल्कुल सही है,
PDM का होगा, और मौलाना साहब को हर वक्त हर टाइम पे एतमाद में लिया जाएगा। अभी जो कमेटी बनी है उनके लोग जो कमेटी के अंदर है, जिनका मशवरा, जिनकी राय को दिया जाएगा। सलीम आडवीवाला साहब का बयान सर हमारी नजर से गुजरा, शायद आपने भी देखा। वो कहते हैं कि PMLN चाहती है कि जो तहरीक इंसाफ है वो अगले इलेक्शन में बैलेट पेपर पे ना हो। सो पीपल्स पार्टी के हवाले से क्या पोजीशन, कोई क्या राय है, और क्या बाकी ऐसी कोई ख्वाहिश आपने देखी है जब आप लोग पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी ये सियासत नहीं करेगी। दूसरी बात ये है कि जो कमेटी में डिस्कशन हुई, किसी ने इस पर कोई तबसरा नहीं किया, किसी ने बात नहीं की, बात निकली भी तो कोई इस बात पे एग्री नहीं था। सर खैबर पख्तूनख्वा से जब वहां पे देख रहे हैं कि वहां पे तहरीक इंसाफ की कुछ लोग इधर उधर जो छोड़ के जा रहे हैं, कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्सपेक्ट कर रही है कि वहां से कुछ लोग जो हैं वो शायद पीपल्स पार्टी ज्वाइन करे, KP के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग? ये डिपेंड करता है जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है उनके ऊपर। सर जैसे जाहिद खान साहब के हवाले से खबरें हैं कि शायद गालिबन वो ज्वाइन कर लें, ये दुरुस्त है? ये इसके मामले में जाहिद खान साहब जो ANP के पीपल्स पार्टी जी इलेक्शन से पहले? नहीं, मुझे पता नहीं। सर इस वक्त जो है इलेक्शन 2018 के इलेक्शन से पहले आप लोगों के बड़े खदशात थे प्री पोल रिगिंग के बारे में, फिर वो इलेक्शन की शफाफियत, उसके बाद जो PM बने आपने उनको सिलेक्टेड भी कहा। अब अगर हम देखें 2023 में इलेक्शन से पहले, क्या आपको लग रहा है ये शफाफ इलेक्शन होने जा रहे हैं अब जो अगले 3-4 महीने बाद होंगे? देखिए, ये नियतों पे दारोमदार है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सबको पाकिस्तान के इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को सामने रखते हुए, मौजूदा हालतों को सामने रखते हुए, हम सबको ये सोच नहीं रखनी चाहिए, हमें साफ और शफाफ आवाम के मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए। तो वो आपको लग रहा है हम साफ और शफाफ मैंडेट की तरफ जा रहे हैं, खासतौर पे जब तहरीक इंसाफ के आपके सामने ही मामलात हैं? तो 2018 की तारीख रिपीट नहीं हो रही जो पहले इस पे आप इतराज करते थे? देखें, अगर किसी ने ये कोशिश की भी साफ और शफाफ न हो तो पाकिस्तान से दोस्ती नहीं होगी, दुश्मनी होगी। सही। ये सर बताइए कि अगर फॉर एग्जांपल इलेक्शन जो है आप लोगों की तो कोशिश है कि वक्त के ऊपर हो, इन केस अगर आगे करने पड़े 1-1.5 महीना, क्या वो अग्री करती है पीपल्स पार्टी की गुंजाइश निकाल ली जाए, या बिल्कुल आप कहते हैं ऑन द डॉट 3 महीने बाद ही हो जो वक्त? बिल्कुल डॉट 3 महीने के अंदर ही होना चाहिए, बाद में न हो, अंदर ही होनी चाहिए। अगर उनके लिए बढ़ाया गया तो कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाजत देता है नहीं देता है। वायलेशन कॉन्स्टिट्यूशन की हम करने नहीं देंगे, ऐसा नहीं बनेंगे कभी। और सिंध असेंबली भी फिर आपने जैसे पहले बताया कि 9 तारीख को डिसॉल्व हो, तो वो सिंध असेंबली भी साथ ही विफाक के ये एग्रीमेंट भी हो गया, तो वो भी 9 तारीख को, सारी असेंबलियां 9 तारीख को जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुर्शीद शाह साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कैटेगोरिकली दिया कि डार साहब का नाम उस लिस्ट में नहीं है जो कि केयर टेकर PM के होंगे, और कोई भी सियासी तौर पे किसी से एसोसिएटेड शख्स नहीं होगा। उसमें उन्होंने कहा टेक्नोक्रेट भी हो सकते हैं, सियासतदान भी हो सकते हैं। सो 5 नाम वो बता नहीं सकते, लेकिन मोर और लेस उन्होंने एक बात कंफर्म कर दी है कि साद डार साहब का नाम उसमें नहीं है। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है उसको सीखने की जरूरत है। खवातीन के हवाले से सियासी जुमलाबाजी, सियासी बयानात देने में अब सबको मुतात रहना होगा। ब्रेक के बाद पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। क्लास ऑफ 1985 ये सियासतदानों की वो पौध है जो कि दहाइयों से इस मुल्क में सियासत करते तो आ रहे हैं, लेकिन खवातीन के बारे में उनका रवैया, उनकी जबान, उनकी चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। मसला ये है कि ये 2023 है और ये लोग अभी भी 1985, 1990 की दहाई में रह रहे हैं, लेकिन इस मुल्क की जो आबादी है उसमें खवातीन और खासतौर पे यंग वोटर बहुत तेजी से अपना आवाज और अपना हक इस्तेमाल करना जा रहा है। और इस तरह की स्टेटमेंट जब खवातीन के खिलाफ दी जाती हैं तो उनको उस पर गुस्सा आता है और वो अकाउंटेबिलिटी भी चाहते हैं। सो ये जो तमाम रेगुलर सस्पेक्ट्स हैं जो इस हवाले से हमेशा कोई ना कोई मुतनाज़ बयानात देते हैं, अब ये वक्त आ गया है कि उनको अपना ये पूरा तर्ज अमल बदलना होगा। चूंकि तहरीक इंसाफ के सरबराह के बयानात हम दिखा नहीं सकते, तो अगले आने वाली इस पूरी जो बयानात की ट्रेल में उनका वो बयान शामिल नहीं करेंगे जहां पे उन्होंने मरीम नवाज साहिबा के हवाले से गुफ्तगू की थी जो कि मुनासिब नहीं थी, ये हम नहीं दिखा सकते। लेकिन इसके अलावा जो सियासतदान वक्तन फवक्तन खवातीन के लिए इस पूरे
सियासी मंजरनामे में जबान इस्तेमाल करते रहे हैं, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। बेनजीर भुट्टो तो बाहर से आई, इसने बाहर भाग जाना है। ये तो न जाने कहां से आई है, पूरे पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी कर रही है ये औरत। उसकी डफली पर कुछ लड़कियां नाचती रहती हैं और इसको सियासत कहा जा रहा है पाकिस्तान में। गारिन से संभाला नहीं चाहता, लोगों को बातें करते हैं, ट्रैक्टर ट्राली चुप कराओ। मरियम, जो हमारे पैसों से तुमने सर्जरी कराई है, इतने थप्पड़ पड़ेंगे कि तुम्हारी शक्ल सामने आ जाएगी। ये बिल्कुल उसी तरह की तब्दीली है। और ट्रैक्टर ट्राली को मनाई थी और बड़े वजीरे खुदा की तकरीर चुकनाई थी, कहती डोंट टच मी। खवातीन मौजूद थी, उनके ठुमके ये बता रहे थे कि वो कहां से आई है। जिस तरह मेरा मतलब है बाजी फरदौस आशिक, अगर उनका मुंह धो दिया जाए, जिस तरह वो मेकअप के अंदर से असल निकलेंगी, यानी वो बाजी फरदौस की बजाय जो फरदौस खान अंदर से निकलेगा, उसी तरह का चेहरा तब्दीली का। कहा ये तितलियां, जिन लोगों की एड़ियां उनके गालों से ज्यादा नरम हों। ये लोग गर्म जमीन पर पांव रखने के नहीं हैं। हम लोग जज्बात जो है ना अपने दिल में नहीं रखते, जो पसंद आ गई उठा लिया, मतलब पसंद आ गई वो अपनी हो गई। जनाब स्पीकर, ये खंडरात है उनके, ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है, गार्बेज रह गया हुआ है उनका यहाँ पे, विच हैज टू बी क्लीन्ड। इसमें थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है कि जब कोई सियासी जमात की सीनियर लीडरशिप इस तरह के मुतनाज़े बयान देती है और उनसे माफी मांगने का कहा जाता है तो वो माफी नहीं मांगती, और ज्यादातर फिर इल्जाम आता है उस जमात की खवातीन के ऊपर कि वो क्यों उनको अकाउंटेबल नहीं ठहराती। वो इसलिए उनको अकाउंटेबल नहीं ठहराती, चाहे वो उनके बयान से इत्तफाक करें या ना करें, क्योंकि उनके पास ना स्पेस है ना एजेंसी है। और जो यहां पर हम बात करते हैं कि आदमियों की गलत जबान का भी जवाबदेह खवातीन को बनाते हैं, पूरे ब्लेम को शिफ्ट करते हैं, ये एक गलत स्ट्रैटेजी है। जिसने ये जबान इस्तेमाल की है हमें उसी से सवाल पूछना होगा। सो अगर हम देखते हैं कि पीटीआई की खवातीन अपनी लीडरशिप के बारे में कंडेम नहीं करती, या पीएमएलएन और दूसरी जमातों की लीडरशिप के बारे में उनकी खवातीन कंडेम नहीं करती, तो शायद उनके पास वो स्पेस मौजूद ना हो। हां, अगर डिफेंड करने के लिए खवातीन आती हैं तो फिर वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, और इस पूरे इशू के ऊपर उनको अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करनी होगी। एक और बात जो हम यहां पे ऐड करना चाहते हैं कि चलें, अगर कोई एक सर्टन जमात की औरत इस इशू के ऊपर बात नहीं करती, लेकिन किसी दूसरे क्वार्टर से किसी दूसरी मुतजाद जमात की खवातीन इस पे बात करती हैं, तो उसमें सिल्वर लाइनिंग ये है कि एटलीस्ट अब इन रवैयों के ऊपर बात हो रही है। ये बच्चियों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। जो क्लास ऑफ 1985 है, इसको अब अपनी तमाम रवैयों पे नजरसानी करनी होगी, क्योंकि आगे जो यंग वोटर है, खवातीन वोटर हैं, उनके पास इस जबान के लिए बिल्कुल भी कहीं से भी टॉलरेंस मौजूद नहीं है। उम्मीद करते हैं कि पार्टी लीडरशिप, खासतौर पे जहां खवातीन हैं, वो अपनी जमात के लोगों को अकाउंटेबल बनाएंगे, और जहां पे मर्द हजरात पार्टीज को लीड कर रहे हैं, वो एटलीस्ट खवातीन के इस रद्द-ए-अमल के ऊपर, अपने पूरे रवैये के ऊपर नजर सानी करेंगे। लेकिन हमेशा सब लोग ही बुरे नहीं हैं, कुछ मुनासिब लोग भी हैं जो यहाँ पे करेक्ट करते रहते हैं, इस तरह के मजाक और ठट्टों पे हंसते नहीं रहते हैं। कामरान मुर्तजा साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब के बयान के बाद जो माफी मांगी, बहुत डिग्निफाइड काम था, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, लेकिन कामरान मुर्तजा साहब की कसूर नहीं भी था, फिर भी उन्होंने ऐवान में माफी मांगी। जरा सुनिए। बहनों के बारे में मैं अक्सर ये कहता हूँ, ये कहती हैं कि हम आपके बराबर हैं। मैं कहता हूँ कि आप हमारे बराबर नहीं हैं, आप हमसे मोहतरम हैं, आप हमसे मोहतरम भी हैं, मोतबर भी हैं। बहनें वो जो घरों से निकलती हैं और वो आके इस तरह की जो मुश्किल हालात में आती हैं, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि हमको जो उनके बारे में ऐसी बात करनी चाहिए। इस मुआशरे में हमें कामरान मुर्तजा साहब जैसे डिग्निफाइड सियासतदानों की जरूरत है, जो खवातीन के एलाइज हैं और समझते हैं कि कितना मुश्किल मैदान है सियासत का खवातीन के लिए। उनके लिए ऐसे नाजेबा जबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, और इट्स हाई टाइम के ख्वाजा आसिफ साहब जो कि सीरियल ऑफेंडर हैं, वो भी अपनी जबान के ऊपर अब जो है नजर सानी करें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।